بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، گزشتہ درس میں ہم نے بیع کی تعریف اور مال کی تعریف کے بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی، اور اسی ضمن میں یہ بات بھی بتا دی تھی کہ مال کا اطلاق صرف اعیان پر بھی ہوتا ہے یا منافع معبدہ پر ہوتا ہے۔ تو تفصیل کے ساتھ حضرت نے یہ بات ثابت کی تھی کہ حضرات شوافی اور حضرات حنابلہ کے نزدیک مال کا اطلاق منافع معبدہ پر بھی ہوتا ہے، اور حضرات مالکیہ اور حضرات حنفیہ کے بعض فروع اور جزیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی بعض منافع کی بیع جائز ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی مال کا اطلاق منافع معبدہ پر ہوتا ہے۔ پھر حضرت نے دور حاضر کی ایک مثال بیان کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ آج کل بجلی اور گیس یہ قیمتی اموال میں سے ہے، اور اس کی بیع اور شراء جائز بھی ہے، لوگوں کا اس پر تعامل بھی ہے بغیر کسی نکیر کے۔ حالانکہ بجلی اور گیس کو اعیان کے اندر داخل کرنا مشکل ہے، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مال کی تعریف کی ہے وہی راجح ہے، اور مال اعیان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ منافع معبدہ پر بھی مال کا اطلاق ہوتا ہے۔ پس ہر وہ چیز جو عین نہ ہو، تو صرف عین نہ ہونے کی وجہ سے اس کی بیع کی عدمی جواز کا حکم نہیں لگایا جائے گا جب تک کوئی دوسری عدمی جواز کی وجہ موجود نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْكَهْرُبَ وَالْغَازَ أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنْ أَغَضِّ الْأَمْوَالِ الَّتِي يَجْرِي فِيهَا التَّنَافُسُ، کہ بجلی اور گیس آج کل قیمتی مالوں میں سے ہو گیا جس میں تنافس جاری ہوتا ہے۔ وَيَصْعُبُ إِدْخَالُهُمَا فِي الْأَعْيَانِ الْقَائِمَةِ بِنَفْسِهَا، حالانکہ ان کو اعیان کے اندر داخل کرنا مشکل ہے۔ وَمَعَ ذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُهُمَا وَشِرَاؤُهُمَا، اور اس کے باوجود گیس اور بجلی کے بیع اور شراء بھی جائز۔ وَقَدْ تَعَامَلَ النَّاسُ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، اور لوگوں کا بغیر کسی نکیر کے اس پر تعامل جاری ہے۔ فَمَا ذَكَرْنَا عَنْ ابْنِ عَابِدِينَ مِنْ تَعْرِيفِ الْمَالِ هُوَ الرَّاجِحُ بِدُونِ تَقْيِيدِهِ بِالْأَعْيَانِ الْقَائِمَةِ بِنَفْسِهَا۔ بس علامہ شامی کی جو بیع کی تعریف مال کی تعریف جو ہم نے ذکر کی وہی راجح ہے، اور مال اعیان کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ وَمَا لَيْسَ بِعَيْنٍ لَا يُحْكَمُ بِعَدَمِ جَوَازِ بَيْعِهِ لِمُجَرَّدِ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَيْنٍ، اور جو عین نہ ہو تو محض عین نہ ہونے کی وجہ سے اس کی بیع کی عدمی جواز کا حکم نہیں لگایا جائے گا، ما لم يلزم منه محظور آخر، جب تک کوئی اور عدم جواز کی وجہ موجود نہ ہو۔ والمراد من قولہم، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مال کی جو تعریف ما یمیل الیہ الطبع، جس کی طرف طبعیت مائل ہو، تو طبعیت کی میلان سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ طبعیت کے میلان سے مراد یہ ہے کہ ان یکون منتفعا بہ، کہ مال کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جو قابل انتفاع ہو، لہٰذا جو چیز قابل انتفاع نہ ہو وہ مال نہیں ہو سکتا۔ جب مال نہیں ہو سکتا تو بیع اور شراء کا محل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ والمراد من قولہم ما یمیل الیہ الطبع فی تعریف المال ان یکون منتفعا بہ، کہ ما یمیل الیہ الطبع سے مراد یہ ہے کہ وہ منتفع بہ ہو۔ فما لا ينتفع بہ لیس مالا، پس ہر وہ چیز جو منتفع بہ نہ ہو وہ مال نہیں۔ ولا يجوز کونہ محلا للبیع والشراء،
اور اس کا بیع اور شراء کے لیے محل بنانا بھی جائز نہیں۔ تیسرا پوائنٹ، تراضی الطرفین، صحت بیع کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ طرفین یعنی بائع اور مشتری دونوں پارٹیاں راضی ہو، دونوں کی رضامندی کے ساتھ بیع صحیح ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ مگر یہ کہ تجارت رضامندی کے ساتھ ہو تو پھر کھانے کی اجازت ہے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ تجارت بیع اور شراء کے اندر فریقین کی رضامندی شرط ہے۔ جب فریقین میں سے کسی ایک فریق کی رضامندی نہیں ہوگی تو بیع صحیح نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام نے بیع کی تعریف میں ترازی کا قید ذکر کیا ہے، مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، ترازی کا قید ذکر کیا ہے، لیکن حضرت نے یہاں پر ترازی کا قید ذکر نہیں کیا، اور اس کو کی نہ کرنے کی وجہ حضرت یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ جو بیع بغیر رضامندی کی ہو جائے یعنی بیع مکرہ، اس کے حکم میں حضرات فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض فقہائے کرام نے اس کو بیع باطل کہا ہے، جبکہ بعض فقہائے کرام نے اس کو بیع فاسد کہا ہے۔ اگر اس کو بیع باطل کہہ دیا جائے تو پھر تو بیع کی تعریف سے نکالنا اس کا درست ہے، لیکن اگر اس کو بیع فاسد کہہ دیا جائے تو پھر بیع سے نکالنا اس کا درست نہیں ہے، اس لیے کہ بیع فاسد موقوف یہ بھی بیع کے اقسام میں سے ایک بیع ہے، اور بیع کے بعض احکام بیع فاسد کے لیے بھی ثابت ہوتے ہیں، لہٰذا مطلق بیع کی تعریف سے بیع فاسد نکالنا مناسب نہیں ہے۔ تو یہی بات بیان کرنا چاہتے ہیں یہاں سے۔ فرماتے ہیں وَمِن شُرُوطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ أَن يَقَعَ الْعَقْدُ بِتَرَاضِي الطَّرَفَيْنِ، بیع کے صحت کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ بیع طرفین کی رضامندی کے ساتھ منعقد ہو۔ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ فَحَيْثُ انْعَدَمَ رِضَا أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ أَوْ كُلٍّ مِّنْهُمَا، بس جہاں پر ایک پارٹی کی رضا موجود نہیں ہوگی یا دونوں کی نہیں ہوگی، لم يصح البيع، تو بیع بھی صحیح نہیں ہوگی۔ وَلِذَلِكَ ذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ تَرَاضِيَ الطَّرَفَيْنِ كَعُنصُرٍ لَازِمٍ فِي تَعْرِيفِ الْبَيْعِ، اسی لیے بعض فقہاء کرام نے تراضی الطرفین کو بیع کی تعریف میں عنصر لازم کی طرح ذکر کیا ہے۔ وَلَكِنَّنَا لَمْ نَذْكُرْهُ فِي التَّعْرِيف، لیکن ہم نے اس کو تعریف میں اس لیے ذکر نہیں کیا، لِمَا وَقَعَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْخِلَافِ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ إِذَا عُقِدَ بِدُونِ رِضَا أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ، کہ جب بیع بغیر رضامندی کے منعقد ہو جائے تو اس کے حکم میں فقہائے کرام کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے، بیع المکرہ یعنی بیع مکرہ کی حکم میں۔ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ أَنَّهُ بَاطِلٌ، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ بیع مکرہ بیع باطل ہے۔ وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَىٰ أَنَّهُ فَاسِدٌ مَوْقُوفٌ، اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ بیع مکرہ وہ بیع فاسد موقوف ہوتی ہے، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله۔ والفاسد من جملة أقسام البيع يتعلق به بعض الأحكام، اور بیع فاسد بھی بیع کے اقسام میں سے ایک قسم ہے، بیع کے بعض احکام اس کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ فلا ينبغي ان يخرج من تعریف مطلق البیع، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کو مطلق بیع کی تعریف سے نکال دیا جائے۔ وسوف نذكر هذه التفاصيل في محلها انشاءاللہ، انشاءاللہ اپنی جگہ پہ اس کی ساری تفصیلات آ جائیں گی۔ پوائنٹ نمبر 4، مادہ نمبر 4، رکن البیع، بیع کا رکن۔
بے کے ارکان کیا ہے؟ تو حضرات حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ بے کا رکن وہ صرف ایجاب اور قبول ہے، اور حضرات حنفیہ کے علاوہ ائمہ ثلاثہ یعنی حضرات مالکیہ، شوافی اور حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ بے کے 6 ارکان ہے، 2 تو ایجاب اور قبول، 2 عاقدین اور معقود علیہ یعنی ثمن اور مبیع، یہ سارے بے کے ارکان ہے۔ حضرت شیخ صاحب نے وجہ بیان کی ہے کہ چونکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہر وہ چیز جس پر دوسری چیز کا وجود اور تصور عقلاً موقوف ہو تو ان کے نزدیک اس کو رکن کہا جاتا ہے، خواہ وہ چیز اس کی حقیقت اور ماہیت میں داخل ہو یا خارج ہو۔ جبکہ حضرات حنفیہ کے نزدیک رکن اس کو کہا جاتا ہے جب کسی چیز پر کسی کا وجود اور تصور بھی موقوف اور وہ چیز اس کے ماہیت اور حقیقت میں بھی داخل، تو اس کو رکن کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی چیز کا تصور اور وجود دوسرے پر موقوف ہو لیکن وہ دوسری چیز اس کی حقیقت اور ماہیت سے خارج ہو تو اس کو پھر رکن نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو شرط کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرات حنفیہ کہتے ہیں کہ بیع کے کا نام ہے مبادلۃ المال بالمال، مبادلے کا، مال کو مال کے ساتھ مبادلہ کرنا، اور مبادلہ یہ ایجاب اور قبول سے ہو جاتا ہے، لہٰذا ایجاب اور قبول یہ بیع کے ارکان میں شامل، یہ بیع کے ارکان ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک کہ بائع، مشتری، مبیع اور ثمن، تو اگرچہ بیع کا وجود ان چاروں چیزوں پر بھی موقوف ہے لیکن یہ چیزیں بیع کی حقیقت اور ماہیت میں داخل نہیں، اس لیے اس کو بیع کا رکن تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ بیع کی شرائط اور مقومات کہا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرات حنفیہ اور دیگر مسالک کے درمیان جو اختلاف ہے یہ محض اصطلاح کا اختلاف ہے، محض علمی اختلاف ہے، اس اختلاف کا کوئی معتبری ثمرہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہناک اختلاف الاصطلاح فی تعیین ارکان البیع، یہاں پر اختلاف ہے اصطلاح کا بیع کے ارکان کی تعیین میں کہ بیع کے ارکان کون سے ہیں۔ فرقنہ عند الحنفیہ، حضرات حنفیہ کے نزدیک بیع کا رکن الایجاب والقبول، ایجاب اور قبول ہے فقط۔ ویری المالکیہ والشافعیہ والحنابلہ ان العاقدین والمعقود علیہ من جملۃ ارکان البیع، کہ عاقدین یعنی بائع اور مشتری اور معقود علیہ یعنی مبیع اور ثمن وہ بھی بیع کے ارکان میں داخل ہے، اضافۃ الی الایجاب والقبول، ایجاب اور قبول کے ساتھ مل کر، لأن رکن ای شیء عندهم ما توقف علیہ وجود ذلک الشیء وتصوره عقلا، اس لیے کہ ان حضرات کے نزدیک ہر چیز کا رکن وہ کہلاتا ہے جس پر اس چیز کا وجود اور تصور عقلاً موقوف ہو، سواء اکان جزءا من حقیقتی ام لم یکن، پھر خواہ وہ اس کی حقیقت کا جز ہو یا نہ ہو۔ ووجود البیع یتوقف علی کل من العاقدین والمعقود علیہ، اور چونکہ بیع کا وجود عاقدین اور معقود علیہ پر موقوف تو اس لیے یہ اس کے ارکان ہیں۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ هَؤُلَاءِ جُزْءًا مِّنْ حَقِيقَتِهِ، اگرچہ یہ چیزیں بیع کی حقیقت میں داخل نہیں ہیں۔ وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ، حضرات حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ أَنَّ الرُّكْنَ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ هُوَ مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ بِشَيْءٍ مَرْغُوبٍ، کہ عقد بیع میں رکن کیا ہے کہ مرغوب چیز کو مرغوب چیز کے ساتھ تبدیل کرنا۔ وقد عبرہ الآخرون عن الایجاب والقبول، اور دوسرے حضرات حنفیہ نے اس سے تعبیر کیا ایجاب اور قبول سے، تو لہٰذا یہ مبادلہ یا ایجاب اور قبول یہ بیع کا رکن ہے۔ وَأَمَّا الْعَاقِدَانِ وَالْمَحَلُّ، جہاں تک کہ عاقدین
یا محل بیع یعنی مبیع اور ثمن، فمما یستلزمہ وجود الصیغہ، تو بیع کا جو صیغہ ہے اس کا موجود ہونا یہ تو عاقدین اور محل کو مستلزم ہے، یعنی بیع کا وجود اس وقت ہوگا، بیع کا جو فعل ہے یہ اس وقت وجود میں آئے گا جب عاقدین موجود ہو اور محل موجود ہو، لیکن لا من الارکان، لیکن یہ بیع کے ارکان میں سے نہیں ہے، لأن ما عدا الصیغہ لیس جزءا من حقیقت البیع، حضرت فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ جو چیز صیغہ اور فعل کے علاوہ ہو وہ بیع کی حقیقت کا جز نہیں بن سکتا، وَإِنْ كَانَ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُهُ، اگرچہ اس پر بیع کا وجود موقوف ہو۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیع یہ ایک فعل ہے اور فاعل اور مفعول وہ فعل کے حقیقت کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ مثلا ضرب ہے، مارنا، تو یہ ضرب ایک فعل ہے، تو ضرب وجود میں آئے گا، وجود میں آنے کے لیے اس کے لیے ضارب بھی ہونا چاہیے، مضروب بھی ہونا چاہیے، مضروب اور ضارب کے بغیر یہ فعل وجود میں نہیں آ سکتا، لیکن یہ جو ضارب ہے اور جو مضروب ہے یعنی فاعل اور مفعول وہ اس فعلی ضرب کے ماہیت اور حقیقت میں داخل نہیں ہے، تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ضرب، فاعل کو ضرب کوئی نہیں کہہ سکتا یا فاعل کو ضرب کا رکن کوئی نہیں کہہ سکتا، بلکہ اس کے مقوم یا اس کے لیے شرط کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح بیع بھی ایک فعل ہے، ایک صیغہ ہے، تو اگرچہ فاعل اور مفعول کا ہونا، فاعل اور محل کا ہونا بیع کی وجود کے لیے لازم ہے، لیکن یہ فاعل اور محل یہ بیع کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، یہی بات بتانا چاہتے۔ یہ تو اصطلاح کا اختلاف تھا، ولیکن هذا الاختلاف لیس له اثر علی الاحکام، لیکن اس اختلاف کا احکام پر کوئی اثر نہیں ہے، لأن الجميع متفقون على أن البيع لا ينعقد إلا بوجود محل العقد والعاقدين وتبادل الإيجاب والقبول بينهما، اس لیے کہ تمام علماء یعنی ائمہ اربعہ اس بات پر متفق ہے کہ بیع اس وقت تک منعقد نہیں ہوگی جب تک یہ ساری چیزیں موجود نہ ہو، یعنی محل عقد بھی موجود، مبیع اور ثمن، عاقدین بھی موجود، ایجاب اور قبول کا تبادلہ بھی ضروری، تو ان تمام چیزوں کے وجود کو سب لازم سمجھتے ہیں۔ ہاں البتہ اصطلاح کا فرق ہے، ایجاب اور قبول کو حضرات حنفیہ رکن اور اس کے علاوہ باقی چیزوں کو مقوم اور شرط کہتے ہیں، جبکہ ائمہ ثلاثہ وہ سب کو ارکان کہتے ہیں، تو یہ اصطلاح کا فرق ہے، ورنہ بیع کی وجود کے لیے ان سب چیزوں کا وجود ضروری ہے۔ فرماتے ہیں وعقب الشیخ مصطفیٰ الزرقاء رحمہ اللہ تعالی علی الرأیین بکلام جید، شیخ مصطفیٰ زرقاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں رائے کے بعد ذکر کرنے کے بعد ایک خوبصورت کلام کیا ہے۔ شیخ مصطفیٰ زرقاء رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے اس نے فقہاء اور اصولین کے نزدیک رکن کی تعریف کی ہے کہ رکن کس کو کہتے ہیں، هو ما یکون به قوام الشیء ووجودہ، رکن اس کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی چیز کھڑا ہو جائے، موجود ہو، لیکن اس طور پر کہ وہ چیز اس چیز کو اس کا ماہیت میں داخل اور جز سمجھا جائے، تو ما یکون به قوام الشیء ووجودہ، کہ جس کی وجہ سے کسی چیز کا قیام اور وجود ہو، لیکن شرط اور قید یہ ہے کہ وہ اس کا جز ہو اور اس کی ماہیت میں داخل ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ عقد، دو آدمیوں کے درمیان جو عقد ہوتا ہے تو عقد کا رکن کیا ہے، ان دونوں عاقدین کا ارادوں کا اتفاق، یعنی جس کو ایجاب اور قبول کہا جائے یا ایجاب اور قبول کے قائم مقام کوئی دوسرے چیز، لیکن بہرحال
دونوں عاقدین کا ارادوں کا جو اتفاق ہے تو یہ عقد کا رکن کہلاتا ہے، اس لیے کہ یہی دونوں چیزیں یہ عقد کی ماہیت اور اس کے معنی میں داخل ہے، اور انہی دونوں چیزوں سے یعنی ایجاب اور قبول کے ارتباط سے، ان کے ربط سے عقد وہ قائم ہوتا ہے۔ لہٰذا فاعل یعنی بائع یا مشتری، اس کو فعل کے اندر داخل نہیں کیا جا سکتا، اس کو فعل کا رکن کے اصطلاحی معنی کے اعتبار سے اس کو فعل کا رکن نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ فاعل وہ فعل کے معنی اور ماہیت میں داخل نہیں ہوتا، اگرچہ فعل کی وجود کے لیے فاعل ضروری ہے، لیکن فاعل وہ فعل کے معنی اور ماہیت میں داخل نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح شیخ فرماتے ہیں کہ عاقد وہ عقد کا رکن تو نہیں کہلایا جائے گا، اگرچہ عقد کی وجود کے لیے عاقد کا ہونا ضروری ہے، لیکن بعض فقہا امام غزالی وغیرہ نے عاقد کو بھی رکن کہا ہے عقد کا، لیکن انہوں نے جو کہا ہے وہ اس اعتبار سے کہا ہے کہ عاقدین یہ بھی بیع کے عقد کے بنیادی اساس ہے، لیکن بہرحال انہوں نے جو عاقدین کو عقد کا رکن کہا ہے تو شیخ مصطفیٰ زرقاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا تساہل ہے، ورنہ تحقیقی بات وہی ہے جو ہم نے بیان کر دی۔ لہذا شیخ مصطفیٰ زرقاء کی عبارت ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں کہ الرکن فی اصطلاح الفقہاء والاصولیین ما یکون به قوام الشیء ووجودہ، کہ رکن فقہاء اور اصولین کے اصطلاح میں رکن کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے ساتھ کسی چیز کا قوام اور وجود ہو، بحیث یعد جزءا داخلا فی ماہیتہ، بحیثیت اس کے، اس حیثیت سے کہ اس چیز کو شمار کیا جائے اس دوسری چیز کی ماہیت میں داخل اور جز۔ ورکن العقد ما يعبر عن اتفاق ارادتین من ایجاب وقبول او ما يقوم مقامهما كما سنرى، اور عقد کا رکن وہ ہے کہ جو دلالت کرے، عقد کے رکن ہر وہ الفاظ جو دلالت کرے دونوں ارادوں یعنی بائی اور مشتری کے ارادوں کے اتفاق پر، خواہ من ایجاب و قبول، ایجاب اور قبول ہو یا اس کے قائم مقام کوئی چیز ہو، لأنہما ہما العنصران الذاتیان فی ماہیت العقد و معناہ، اس لیے کہ جو چیز بائی اور مشتری کے ارادے کے اتفاق پر دلالت کرتا ہے تو اس کو ہم رکن اس لیے کہتے ہیں کہ بائی اور مشتری کے جو ارادے ہیں یہی بنیادی عنصر ہے جو داخل ہے عقد کے ماہیت اور معنی میں، فبارتباطہما الشرعی یقوم العقد، تو لہٰذا جب ان دونوں کے درمیان شرعی طور پر ربط آ جائے گا تو عقد قائم ہو جائے گا۔ وعلی ھذا لا يعتبر الفاعل رکنا فی فعلہ بالمعنی الاصطلاحی للرکن، رکن کی معنی اصطلاحی کے اعتبار سے فاعل کو فعل کا رکن نہیں کہا جا سکتا، لأن الفاعل لیس جزءا ذاتیا فی معنی الفعل و ماہیتہ، اس لیے کہ فاعل وہ فعل کے معنی اور ماہیت کا جز نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ لِكُلِّ فِعْلٍ مِّن فَاعِلٍ، اگرچہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، فالعاقد اذن لا يسمى رکنا فی العقد، بس عاقد کو عقد کا رکن نہیں کہا جا سکتا۔ ولكن بعض الفقهاء كالامام الغزالی يعد العاقد رکنا فی العقد، بعض فقہا نے جس طرح امام غزالی وغیرہ نے عاقد کو عقد کا رکن کہا ہے، باعتبار اس اعتبار سے انہ
احد جانبین اساسیین فی تکوینہ، کہ عقد کے قائم ہونے میں یہ بھی بنیادی اساس ہے، اس لیے انہوں نے اس کو رکن کہا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں وہذا تساہل فی التسمیہ، یہ تسمیہ میں تساہل کے قبیل سے ہے، انہوں نے جو ان کو رکن کا نام دیا ہے یہ اس میں ان سے تساہل ہوا ہے۔ وَإِنَّ التَّحْقِيقَ مَا قَدْ بَيَّنَّاهُ، اور تحقیق کی بات وہی ہے جو ہم نے بیان کر دی۔ فالعاقدان والمحل المعقود علیہ تعتبر من مقومات العقد، پس عاقدین اور محل معقود علیہ یعنی بیع مبیع اور ثمن، تعتبر من مقومات العقد، تو ان کو تو عقد کے مقومات میں سے تو سمجھا جائے گا، ولیکنہا لیست ارکانا بالمعنی الاصطلاحی للرکن، لیکن رکن کا جو معنی اصطلاحی ہے اس کے اعتبار سے ان کو رکن نہیں کہا جا سکتا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ فالمقومات اعم من الارکان، تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک رکن ہوتا ہے ایک مقوم، رکن خاص مقوم عام۔ تو فرماتے ہیں کہ مقومات یہ ارکان سے عام ہے، اس لیے کہ مقوم ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس پر عقد کا وجود موقوف ہو، خواہ وہ عقد کی ماہیت اور حقیقت میں داخل ہو یا نہ ہو۔ تو گویا کہ ایجاب اور قبول بھی مقوم ہے، عاقدین بھی مقوم ہے، محل معقود علیہ بھی مقوم ہے، لیکن رکن خاص ہے، اور رکن صرف اس چیز کو کہا جاتا ہے جو عقد کی ماہیت اور حقیقت میں داخل ہو اور عقد کا وجود اس پر موقوف ہو۔ تو یہی بات بیان کرتے ہیں کہ فالمقومات اعم من الارکان لانہا تشمل کل ما لا يمکن وجود العقد فعلا بدونہ، اس لیے کہ مقوم ہر اس چیز کو شامل ہے کہ جس کے بغیر فعلا عقد کا وجود ناممکن ہو، من رکن، پھر خواہ وہ رکن ہو یعنی ایجاب و قبول ہو، او عاقد یا عاقد ہو، او محل یا محل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔